آج کو سنیں برخو تاجر کے ساتھ خدا کے خادم کو برکت کہتے ہیں آزمائیں اور آج کی آواز اسی یسوع کے بعد یہ کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. یہ وہی ورس ہے جو خدا کے خادم نے آپ سب کے سامنے پہلے تلاوت بھی کی ہے. حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36 باب اس کی 26 آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. مجھے بتایا گیا کہ آج کا سنڈے یوتھ کا سنڈے ہے، اس لیے آج کا یہ کلام بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور بالعموم سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، ادھیڑ عمروں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، کیونکہ دل کا مسئلہ میکسیمملی نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور منیمم طور پر سارے دن آ لی. آج کل تو ویسے سارے دن آ لی. خدا کا کلام جو اس وقت حزقیل کی معرفت خدا نے بنی یہودا کے سینوں کے ساتھ کیا، آج یہ کلام پاک تقریب المسیح چرچ بارکوں کے لیے، آج یہ کلام صوبہ پنجاب کے لیے، آج یہ کلام ملک پاکستان کے لیے، آج یہ کلام بر اعظم ایشیا کے لیے، آج یہ کلام روح زمین کے سب رہنے والوں کے لیے کہ خدا فرماتا ہے اور میں تم کو نیا دل عطا کروں گا. اور کس سبب سے خداوند کہتے مجھے خدا کا یہ کلام اس وقت میں حزقیل کی معرفت ان لوگوں کے اوپر لکھا ہوا اور آج خدا نے ایک آیت مجھے دی کہ آج تو اپنے لوگوں کے اوپر یہ آگاہ کر دے کہ کیوں خداوند انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدلے. 8 باتیں دل کیوں بدلنا چاہتے ہیں خدا. کلام مقدس پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی کا شور بہت بڑھ گیا اور اس کے دل کے خیال سدا برے ہیں. اصل کلام مقدس پیدائش 6:5 کے مطابق کلام مقدس کہتا ہے کہ انسان کے دل کے خیال سدا برے ہیں. اس لیے خدا کا یہ کلام کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دلوں کو بدلوں تاکہ تمہارے دل جن کے خیال سدا برے ہیں یہ برے نہ رہے بلکہ اچھے خیال بن جائے. اکثر کہتے میرے دل سے خیال آیا سی کہ فلم دیکھ لینا. میرے دل میں خیال آیا تھا یہ ڈرامہ دوسرے دیکھتے ہیں تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ پورے دل کی بات ہے اور خدا کا کلام آج میں تمہارے دلوں کو بدلوں گا اور اس سبب سے بدلوں گا کیونکہ تمہارے دلوں کے خیال بچپن سے سدا ہی سے برے ہیں. تمہارے جد امجد آدم کے گناہ کے سبب سے تمہاری سرزش کے اندر گناہ ہے اور اس گناہ نے تمہارے ذہن کو، سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو، تن من دھن روح جان بدن کو اسیر کر رکھا ہے اور تم اپنے دل کی باتوں کو مانتے ہو اور گناہ کے زیر اثر ہو. اس سے خدا انٹرسٹڈ ہے کہ وہ دلوں کو بدلے تاکہ جس دل کے سدا سے برے خیال ہیں اچھے اچھے خیال اس کے اندر آنا شروع ہو جائے. پھر خدا کی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدلے. کلام مقدس پیدائش کی کتاب 8 باب 21 آیت کے اندر جب نوح کشتی سے باہر آیا اس نے قربانی کو چڑھایا. خدا نے اس قربانی کی راحت انگیز خوشبو دی اور خدا نے کہا آئندہ کے بعد میں زمین پر پھر سے لعنت نہیں کروں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑپن سے برا ہے. اس کا خیال چائلڈ ہوڈ کے اندر بھی برا ہے، اس کا خیال بوائے ہوڈ کے اندر بھی برا ہے، اس کا خیال جب یہ غلط ہوا تو بھی برا ہے، اس کا خیال جب یہ جوانی کے اندر ہے تو بھی برا ہے. اس لیے خدا کا یہ کلام کہ میں تمہارے دلوں کو بدلنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا اس دل کا خیال لڑپن سے برا ہے، اس لیے یہ کلام
दिया कि मैं तुम्हारे दिलों को बदलूंगा। और उसके बाद कलाम मुकद्दस खरूज की किताब 6:9 के अंदर लिखा है, मूसा ने वो सब बातें जो खुदा ने मूसा को बताई के जाकर बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बता दे, उसे आकर बता दी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, लेकिन उन्होंने दिल की कुरन और सख्ती के सबब से उन बातों पर अमल ना किया, उन बातों को ना माना। इसलिए खुदा इंटरेस्टेड है कि वो दिलों को बदले, क्योंकि जब दिलों के अंदर कुरन और सख्ती होती है तो कलाम मुकद्दस की बातों को सही तौर से सुना नहीं जाता, सही तौर से समझा नहीं जाता, सही तौर से दिलों के अंदर रखा नहीं जाता, सही तौर से उस पर अमल नहीं किया जाता, और बर्बादी ही जिंदगियों के अंदर रहती है। इसलिए खुदा का कलाम कि मैं तुम्हारे दिलों को बदलूंगा। क्यों खुदा इंटरेस्टेड है कि वो हमारे दिलों को बदले। कलाम मुकद्दस ज़बूर नंबर 17 उसकी 10 आयत के अंदर लिखा है, उनके दिल सख्त हो गए और वो मुंह से बड़े बड़े बोल बोलते हैं, खुदी अना अपनी बातें मुझे सुनाया जाए, मुझे कुछ कहा जाए, मेरी इज्जत की जाए, दूसरों से बेहतर मैं हूं। ये किस सबब से है? क्योंकि दिल पुराना है, दिल सख्त है। कलाम कहता है उनके दिल सख्त हो गए और मुंह से बड़े बोल बोलते हैं। इसलिए खुदा ने हिजकिय्याह की मार्फत ये कलाम किया कि मैं इस बात के अंदर इंटरेस्टेड हूं कि मैं स्पिरिचुअली सर्जरी करूं और दिलों को बदल दूं, ताकि ना ये दिल सख्त होगा बल्कि गोश्त नहीं होगा, और जब सख्त नहीं होगा, गोश्त नहीं होगा, तो फिर बड़ी बड़ी बातें, फिर कमाई की बातें, शेखी की बातें, गुरूर की बातें, तकब्बुर की बातें नहीं होगी। और पांचवी बात, क्यों खुदा इंटरेस्टेड है कि वो हमारे दिलों को बदले। कलाम मुकद्दस इमसाल 6:18 के अंदर लिखा है, पूरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रहो कदम। जब दिल पुराने हैं, जब दिल बदला हुआ नहीं होता, तो फिर वो पूरे मंसूबे बांधता है, दूसरों की लग पूरी कर रहा होता है, अपनी इसके नक्शे कदम पर चला होता है। इसलिए खुदा ने हिजकिय्याह की मार्फत कलाम किया और आज उसने मुझे खड़ा किया कि दिल के ऊपर फोकस करके, क्योंकि नौजवान अक्सर इस चक्कर से भाग जाते हैं, मैं दे दिया तो मजबूर हो गया साहब। खुदा का कलाम है कि ये दिल पूरे मंसूबे बांधता है, इसलिए इस दिल को बदलने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 17:9 के अंदर लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा लालाच और हीराबाज है, इसको कोई नहीं जान सकता। जब आप किसी को जमीन पर पूछे तूने ये गलती किस वजह से की, क्यों तू दूसरों के साथ शिकर हो गया, क्यों तू ना हमारों के साथ उस जीवन में चुप गया, वो कहता बस मैं दे दिया तो मजबूर हो गया था। क्योंकि कलाम कहता दिल सब चीजों से ज्यादा लालाच और हीराबाज है, ड्रामे करता है। कहता मेरा दिल करता, मैंने सवाल रखा, दिल करता मैं सिगरेट पिया। तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और तुसी का सलाह क्यों बहा रहे, सिगरेट पी क्यों बहा रहे। खुदा इसलिए चाहता है कि दिलों को बदले, क्योंकि दिल हीराबाज और लालाच है। और सातवीं बात, क्यों खुदा इंटरेस्टेड है कि वो दिलों को बदले। कलाम मुकद्दस इमसाल 14 बाब उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है, बरगश्ता दिल पूरी रवश का अजर पाता है। अगर दिल बरगश्ता हुआ तो फिर पूरे अजर का बायस बनेगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। लेकिन अगर दिल चेंजशुदा ना हुआ, अगर दिल तब्दील शुदा ना हुआ, तो फिर ये दिल पूरे अजर का बायस बन जाएगा, फिर अच्छा अजर नहीं, पूरे अजर का बायस बनेगा। इसलिए खुदावंद अपने कलाम के अंदर इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि वो
دلوں کو بدلے. اور اس کا آخری بات, اور یہ اس پہلے پوائنٹ کی آخری بات ہوگی. کلام مقدس متی 5 باب 8 آیت مبارک باتیوں کے اندر بچے کو یہ آیت یاد ہے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اس لیے خدا کا کلام عزیزوں کہ آج تمہیں دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتا یہ کن کے لیے کلام ہوگا, کیونکہ بہت اچھی پرستش کی گئی. خدا کے خادم ایک اچھے لیڈر یہاں پر بیٹھے ہیں. میں نے روحانی کلیسیا کے اندر آج اس دوپہر کو گزارا, لیکن کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور جو پاک دل نہیں ہے, جن کے سوچیں نہ پاک, خیالات پاک, عادات پاک نہیں ہے, نہ پاک ہے, اور جو ناپاکی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں کی پکیزگی کے تعلق سے وہ خدا کی سورج کھڑے ہو کے کہہ رہے خدا میں تیرا جلال اس جگہ پر دیکھ رہا ہوں, اور منگلوں اپنے گھر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, جمعرات والے دن اپنے گھر فلم دیکھ رہے ہیں, اور کہتا خدا میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں, تو مجھ سے بول. اور کلّا کی ٹوٹیاں لا کے جگہیں سنی جا رہے. یہ طریقہ کار آزرو ایک بھائی بن نہیں ہے, یہ پرانے دل کی باتیں. اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے دل بدل گئے ہیں؟ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد آگے والی بات جب میں نے پوچھ لیا تو پھر لا کے پتا جانا کہ دل بدلے یا نہیں. آئیے جو سمجھتے ہیں دل پاک ہو چکے ہیں. بائبل مقدس کے اندر سے ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی, ساؤل اس کا نام, اعمال کی کتاب 9 باب کے اندر اس کا تذکرہ ہے. یہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک خط تھا, اور اس خط کا مطلب یہ تھا جس کسی کو تم مسیح طریق پر پائے, مسیح یسوع کا پیرو پائے, اس کو تم نے پکڑنا ہے, یا تو ادھر ہی قتل کر دینا ہے یا اس کو باندھ کے لے آنا ہے, اور یروشلم میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور کیا جب یہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اس کا انکاؤنٹر خدا کے بیٹے یہودا کے قبیلے کے بابر خدا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہو گیا. اور اس سے آسمان سے ایک آواز سنی, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. یہ ستا کس کو رہا تھا؟ کلیسیا کو. ابھی میرا بیٹا گیت گا رہا تھا, اسے کہا آپ دلہن ہے, کلیسیا ہے, یہ کلیسیا کو ستا رہا تھا. آسمان سے آواز آئی تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور اس نے اس آواز کو سنا, اور جو آواز کو سنتے ہیں ان کے دل بدلتے ہیں. اور دوسری بات اس کے لیے جو ہوئی, اس کو کہا گیا آپ سے جو تو نے کرنا ہے میں بتاؤں گا. سبھی ہر یہ بائبل مقدس جس کا میں خادم و مناد ہوں, لفظ بائبل 5 الفاظ کا مجموعہ ہے. BIBLE بیسک انسٹرکشن بیفور لیونگ ارتھ. اس روح زمین کو چھوڑنے سے پہلے تمام بنیادی ہدایات کا کتابچہ اس کو بائبل کہتے ہیں. جب ہمیں کہا گیا کہ تمہارا دل ٹھیک نہیں ہے, تمہارا دل بچپن سے صحیح نہیں ہے, تمہارا دل لڑکپن سے صحیح نہیں ہے, تمہارے دل سخت ہے, تمہارے دل برے منصوبے باندھے ہیں, تمہارے دل لال آج اور ہیلا باز ہے, تمہارا دل برگشتہ ہے اور تمہارا دل پاک نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ بھی کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اسی اس دل پاک کس طرح کرنا ہے. کلام مقدس عبرانیوں 9 باب اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے, تو مسیح کا خون
ہم یہ دیکھیں، ہم بہن بھائی خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں ایک ہی جگہ پر. یہ 5 دنوں کی بات ہے اور میں بات کر رہا تھا کہ جب دمشق کی راہ پر پلوس جا رہا تھا، اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور اسے آواز کو سنا، اور جب آواز کو سنا اوپر سے آواز آئی میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، میں یسوع ہوں جس سے چند سال پہلے بنیوں انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا. میں آسمان کا جلال بشریت کے اندر ہڈن کر کے اسی لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے، اور میں زندگی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا. میں یسوع ہوں. اسے پہچان لیا اور اس کو کہا گیا اب جو تجھے میں بتاؤں گا وہ تم نے کرنا ہے. پھر 6 کام اس کی زندگی کے اندر رونما ہوئے. اگر تو یہ 6 کام آج ہماری زندگی کے اندر ہیں تو ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہمارے دل پاک ہے. پہلا کام، اس کا دل بدلا تھا، یہ دعا کرنے والا بن گیا. اگر تو آپ آج صبح دوپہر شام دعا کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب حنانیہ کو کہا گیا جا یہودا کے گھر میں سول نام ترسی کو پوچھ لے، اور حنانیہ گیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے یہ دعا کر رہا تھا. جس کا دل بدلا ہوتا ہے وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے. اور کس نے بھی دعا پاسے پکے نے تھلے پھر دعا تیرے پکے نے تھلے نہیں تیرے رومال لونے کے نعرے کو پڑیا دعا کرنی شروع کر دی. اگر سردیوں میں ہیٹر کے پاس ہے تو ٹھیک، نہیں تو انہیں کچھا دباوا لگتا ہے. اس طرح کی نہیں، اس کا دل بدلا تھا، یہ کاٹ کے اندر کھپا ہوا تھا عزیزو. اور میں نے اس کاٹ کی ڈیفینیشن یہاں پر ہمارے پاس اردو ترجمہ اس کے اندر لکھا، اس کے پاؤں کاٹ کے اندر ٹوٹے ہوئے تھے. لیکن میں نے قاموس الکتاب پیج نمبر 814 کے اوپر سے پڑھا کہ اگر کوئی شخص نئے دین کا دعوے دار ہوتا تھا تو اس کو 5 ہول کے تختے کے اندر، پھٹے کے اندر، کاٹ کے اندر کاف دیا جاتا تھا. اور یہ 5 ہول کی کاٹ کے اندر تھا، اور یہ کاٹ پھٹا سامنے، اس کے پاؤں بیچ میں تھے، ہاتھ بیچ میں تھے، گردن بیچ میں تھی، اور یہ دعا کرا اور ہم کے گیت گا رہا تھا. بڑے کر سے، بڑے مر سے، بڑے مشکلوں میں، بڑے پریشانیاں میں، لیکن جن کے دل خداوند بدل دیتا ہے ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری پہ گیت گاتے ہیں. یہ دل بدلے ہوئے لوگوں کی پہلی نشانی. دوسری نشانی، اس کا دل، اس نے کلام کو سنا، اس کا دل خداوند نے بدلا، اسے بپتسمہ لیا. بپتسمے کا معنی ہے مسیح یسوع کی موت کے مشابہ مار کر یسوع مسیح کے مشابہ جی اٹھا. آج کل 5 بندے روپے سا بپتسمہ دین جا گیا، ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا تو بپتسمہ لیا، کہنا نہیں آگے والا تینوں بپتسمہ لے. آج بپتسمہ کو ڈبکی سے اوپر کچھ بھی نہیں سمجھا گیا، اسی لیے تو بپتسمہ ہمارے نوجوانوں کے کانوں سے منڈیاں نہیں اترا سکا، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے کنگا نہیں اتار سکا، ہمارے نوجوانوں کے سر سے ایک بینڈ نہیں اترا سکا، ہمارے نوجوانوں کی پینٹیں دونوں نے اونچی اونچی پہنی ہوتی ہیں اور بری حالت ہے. میرے پاس ایک بہن آئی، کہتی پاسٹر صاحب میرے بیٹے واسطے دعا کرو. میں نے کہا مسئلہ کہ سکول نہیں میرا منڈا جا رہا. میں کہا تمہارا منڈا 9ویں چ پڑھ رہا ہے؟ کہ ہاں جی. میں کہا تمہارا نہیں، یہ ہماری مسیح قوم کا مسئلہ ہے. سارے بچے 9ویں چ کے بعد سکول جانے والا دل نہیں کرتا. بپتسمہ لیا ہوا ہے،
जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। पौलुस कहता है मैंने बपतिस्मा लिया है। पौलुस कहता है मैंने यीशु को जाना है। पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ मसरूफ हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। ये पौलुस है जी, नए सिरे से पैदा। अगर इस दौर का बपतिस्मा हमने लिया है तो फिर हमारा दिल बदला। शायद करता जाऊंगा, बहुत सी बातें कह सकता हूं, लेकिन वक्त की ये मैं दूसरी घड़ियां मुझे मजबूर करती है कि कम से कम बोलूं और आगे निकल जाऊं। तीसरा पॉइंट, आयत नंबर 19 इमाल 9 के अंदर ये शरीरों के साथ रहने लगा जिनके दिल बदले होते हैं, उनकी रफाकत खुदा के लोगों के साथ, उनकी रफाकत पास्टर्स के साथ, उनकी रफाकत डीकन्स के साथ, एल्डर्स के साथ, मुबश्शिर्स के साथ, खातिन के साथ, परस्तारों के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, कलीसिया के साथ और शाम की सीटिंग भी खुदा के लोगों के साथ। इसका दिल बदला, ये शहीदों के साथ रहने लगा। और मैंने बाइबल मुकद्दस के अंदर से एक शख्स को पढ़ा, कलाम इसको राष्ट्रवाद कहता, लूट इसका नाम। इससे एक राष्ट्रवाद की रफाकत को छोड़ दिया, शुगर को पसंद किया, हरियावल को पसंद किया, जिंदगी की रंग रेलियों को पसंद किया और चला गया। और इसका अंजाम जो है यहाँ से मोस्टली बता नहीं सकता। जो राष्ट्रवादियों की रफाकत के अंदर रहते हैं मजबूत होते हैं, जो शहीदों की रफाकत के अंदर रहते हैं। और उसी को शहीद शहीद फारसी का लफ्ज है और इसका मतलब है शाह कीर्त। दो अल्फाज का मतलब है शाह के कीर्त घूमने वाला, शाह के कीर्त चक्कर काटने वाला, जिसकी जिंदगी का नाम और मरकज शाह बादशाह। और बादशाह कौन है? शहूदा के कबीले का बाबर, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासी। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसकी नाम और उसकी पोशाक पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। जो आज भी खुदा यीशु मसीह को जगह रखते हैं, उनकी जिंदगी का नाम और मरकज खुदा यीशु मसीह नासी को शहीद है। इसके दिल को खुदा ने बदला तो ये शहीदों के साथ रहने लगा। अगर मैं शकीदा ने नाल सी रह रहे हैं तो फिर हमारे दिल बदले हुए हैं, अगर नहीं तो फिर खुश फहमी का शिकार। चौथी बात, मुनादी करने लगा, कलाम सुनाने लगा, गवाही देने लगा। और गवाही को लोग छुपे नहीं कहते। किसी ने पूछा तेरा नाम की है? आमर कामरान। तेरे बाप का नाम रफाई, तेरे दादा का नाम अमानत, तेरे परदादा का नाम जवंदा, तेरे परदादा का नाम दूतो। इसमें मुझे बताएगा 5 पुश्ते पीछे चला गया, कहां पर मैंने कहा है मसीह। मुनादी यही नहीं है कि खारिया से कोई बंदा आया, उसे माइक को पकड़ा और कलाम सुना दिया। हाँ, जिस शख्स का दिल बदला था इसने मुनादी की और रोम तक मुनादी की। कैसर नीरू जालिम किस्म का हाकिम उसके दौर में से कहा मेरा मुकदमा कैसर की अदालत के अंदर सुना जाए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये कैसर नीरू जिसके दौर के अंदर पौलुस ने कहा था, दिल बदले हुए पौलुस ने कहा था दलेरी के साथ मुझे कैसर की अदालत के अंदर जाना है। इसे मसीहों की खोपड़ियों का गेट बनाना शुरू किया था। कहता था मैं मसीहों को इबरत का निशान बना दूंगा। और मैंने इसके पलक से ये भी पढ़ा, कैसर नीरू के 14 इजला के ऊपर इसकी हुकूमत थी, उनमें आग लग गई। 7 मुकम्मल तौर पर जल गए, 4 आज्ञा में चल गए और 3 के अंदर आग लगी हुई थी। और ये शख्स पहाड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाकर मशहूर हो रहा था कि आग की नहीं अच्छी लगी है। ये नीरू जिस
کے دور میں پولس سے کہا میرا مقدمہ کیسے کی عدالت کے اندر سنا جائے. میں نیرو کے سامنے جا کر گواہی دینا چاہتا ہوں اور آپ کی خوشی کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, ایمان کی بڑھوتری کے لیے عزیزہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیسر نیرو یہ بہت بڑے کلوسیوں کے اندر دن کے ٹائم میں ایک مسیح شخص کو کھڑا کیا جاتا, تارکول اس کے سر کے اوپر ڈالی جاتی, وہ اس تارکول کے اندر لک کے اندر جلتا تھا, رات کو آگ لگا دی جاتی, اندر آمر کا عمران چل رہا ہوتا اور درمیان میں تباشیر لوگ, نیرو کے لوگ وہ اپنی رنگ ریلیاں منا رہے تھے, جشن منا رہے تھے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کلیشن کے اندر مسیح زندہ چلتے تھے, آج وہ کلیشن فائرنگ ڈائل اس کو لگا دی گئی اور اس کے اینٹوں کے سامنے ایک بڑی صلیب لگی ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے دکھ جتنے مرضی ہو, پریشانیاں جتنی مرضی ہو, ایک وقت میں فتح صلیب کلوری کے زبردست اور اعلیٰ نشان کیا ہے. سو اس میں منعقد کرنے کے لیے آج ہم سب کلام نہیں سنا سکتے, لازمی نہیں کہ روم یا سعودی عرب چاہیے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آپ نے اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے کہ آپ گواہ ہیں, آپ مناد ہیں. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کے اندر صوبیدار کے رنگ تھے. اس وقت میں آپ صوبیدار تھا, ایک صوبیدار صاحب تھے میرے ساتھ, ابھی وہ راولپنڈی کے اندر ہی تھے, وہ صوبیدار میجر ہے, میں صوبیدار بن گیا. ان کے ساتھ میں نے 2 سے 2.5 سال کا پیریڈ گزارا. وہ میرے پاس بیٹھتے تھے, ایک ہی دفتر میں ہم دونوں بیٹھتے تھے. اکثر میں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا, ان کو میں بتاتا تھا میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے سے ٹی وی نہیں دیکھا, ڈرامے نہیں دیکھا, فلمیں نہیں دیکھا. ہاں نابالغ پن کے اندر اگر کوئی گانا سن لیا تو سن لیا, اب نہیں سنتا. اور ان کے ساتھ اکثر اپنے مسیح ایمان کا اظہار کرتا رہتا تھا. وہ شخص کہتے تھے میری جوان بیٹیاں میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا ہے کہ میری بیٹی کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر کبھی شاباش نہیں دینی. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی نفی سوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم آئے تھے ان کی بیٹی نے میٹرک کے اندر ٹاپ کیا, میں اور میری مسز کیک لے کر ان کے گھر گئے. یہ سیل والی سائڈ سے چلی گئی, میں بیٹی والی سائڈ سے. میں جا کر بیٹھا تھا تو ان میرے بھائی نے اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑا اور لے کر آئے اور انہوں نے کہا کامران صاحب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اور میری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو, خدا نے آپ کی دعاؤں سے میری بیٹی کو سرفراز کیا ہے. میں نے اس بیٹی, ابھی وہ اسی شہر کے اندر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, بیٹا خداوند آپ کو برکت دے, اور ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی. کلام نہیں سنایا. کدو عزیز صاحب متی کی انجیل 11 باب 26 آئے, کدو عزیز صاحب مرکز 5 باب 17 آئے, اس کے ساتھ ایک ہی جگہ پر رہا تو اس ایک سب کر لیا اگر کسی کو سر پر ہاتھ رکھنے کا, کندھے پر ہاتھ رکھنے کا احساس دے سکتا ہوں تو وہ شخص وہ ہے جس کے اوپر بڑے کا خون ہے. یہ اس کا دل خدا نے بدلا تو یہ منافی کرنے والا بن گیا. اگر آج دل بدلے ہیں تو کیا گواہی دی جا رہی ہے, کیا منافی کی جا رہی ہے, یا چھپے ہوئے ہیں سانو کا پوچھ لے. ہماری یونٹی کے اندر ایک بندہ, اس کو کسی نے پوچھا کوئی بات, انہوں نے کہا جی کامران صاحب کو پوچھ لو پادری ہے. اسی طرح پھر بندے نے میرے سے پوچھا کہ میں فلاں کو پوچھا سی تو انہیں کیا پادری صاحب نے پوچھ لو. ہم گواہی شیئر نہیں کرتے, جن کے دل بدلتے ہیں وہ گواہی شیئر کرتے. آخری 2 باتیں شارٹ کروں گا. اس کا دل بدلا تھا, عالم بالا کی قوت سے بھر گیا, روح قدس کا نزول اس کی زندگی کا پر ہوا, اور یہ کلام مقدس کی قدرت سے بھر گیا, جگہ جگہ پر گواہی دینے والا بن گیا, اور اس قدر قوت
شفا پاتے تھے. آج ساڈے گھروں بدروائیں نہیں چل رہی. یہ چند دن پہلے ایک فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم سب کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا اور اگلی اسٹیج میں تیرے بدروا سانو تنگ کر دیا. ہیگل کرنے والی روح القدس کا بپتسمہ پاک روح ہے. خدا سلوس کا تیسرا قانون مسیحیوں کے اندر خدا کی قوت دستیاب اور بدروا کہنے کبھی اندر بھی لائٹ بند کر دیتی ہے کبھی باہر بھی لائٹ بند کر دیتی ہے. سمجھا نہیں ہے دل نہیں بدلا اس لیے روح کی قدرت بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہی. اس کے اندر خدا کی قدرت تھی کیونکہ اس کا دل بدلا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ ہمارے پاس کیا جاتا بخار زدہ دیتے پایا جانا وہ ٹھیک ہو جاتا. آخری بات اس کا دل خدا نے بدلا تھا. یہ ہے دلانے والا بن گیا. ایک جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا. 276 لوگ اس جہاز کے اندر تھے. 14 روز سے یہ جہاز حج کو رکھا تھا. کبھی اس پہاڑ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا کبھی اس چٹان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا کبھی پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا اور یہ پوری کنڈیشن کے اندر تھا. لیکن دل بدلا ہوا پلوس اس جہاز کے اندر تھا اس شپ کے اندر تھا. اس سے کھڑے ہو کر کہا بھائیو خاطر جمع رکھو اور کھانا کھاؤ. میں جس خدا کو مانتا ہوں اور جس نے میرا دل بدلا ہے اسے اپنے فرشتہ کو بھیج کر میرے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ مار جانا تو بڑی دور نکالے تو اڈا ایک کباڑ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہ کس سبب سے ہوگا کیونکہ دل بدلا ہوا پلوس اس شپ کے اندر تھا. اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں 16 اگست 2013 میں نے کوئٹہ سے مشورہ کے لیے عبور کیا جعفر ایکسپریس کے اوپر. اس وقت میرا بیٹا جو بھی ٹھیک کر رہا تھا 2 سال 4 ماہ کا تھا اس سے چھوٹا 4 ماہ کا تھا. بیٹی اس وقت نہیں تھی. دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی میں جب فائرنگ ہوئی یہ بدن جس کے ساتھ کھڑا ہوں میری لیفٹ سائڈ کے بیک سائڈ پر 3 بلٹ لگے ہوئے ہیں. 2 شر میرے سر کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے اپنا دل خداوند کو دیا. خداوند نے میرے دل کو بدلا. 96 کے اندر 29 سال پہلے میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. دوسرا سوٹ نہیں لے جا سکا کیونکہ دوسرا سوٹ کے ایک تو چیزوں ہو سکتا میرے پاس اس وقت تھا ایک سوٹ اور دوسرا میرے باپ نے کہا تھا کہ تم پانیت چرچ جانا پتر تو میرے لیے مر گیا دبا تھا میرے گھر سے. لیکن میں نے خدا یسوع کو اپنے شخصی نجات کے لیے قبول کیا اور اس نے میرا دل بدلا. میں نے اپنی زندگی کے اندر حیرت کا یہ کام دیکھا. لوگ نے میں دعا کی دوسری تو خدا نے بچایا. میں کہنا مینو گولیاں لگن دے باوجود بھی خدا نے بچایا کیونکہ خدا نے دل کو بدلا. ہم نے رجوع کیا اور جو دل بدلے ہوتے ہیں ان کے زندگیوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے وہ گولیوں کی بچاروں سے نکل آتے ہیں اور اگر لگ بھی جائے ان کے بدلوں کے اوپر بولے کچھ اثر نہیں کرتے کیونکہ خداوند ان زندگیوں کے اندر سے ہر دلا دیتا ہے. نیتے باپو کے اندر گیا پولس رسول بیٹھا ہوا تھا آگ تاپ رہا تھا. کلام کہتا ہے ایک کیڑا نکل کر اس کے ہاتھ کے اوپر چڑھ گیا. سب میرے ہاتھ کے اوپر چڑھ گیا اور سامنے والے لوگوں نے سمجھا ہو نہیں اس بندے کے ہاتھ میں سانپ لڑنا ہے تیرے سوچ چھوڑ کے پیچھے نہیں جانا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ دل بدلا ہوا پلوس سے. چند لمحوں کے بعد پلوس نے اس کیڑے کو سانپ کو چٹکا اور کے اندر وہ سانپ گرا اور مر گیا اور پلوس بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ جن کے دلوں کو خدا نے بدلا ہوتا ہے ان کی زندگیوں کے اندر خدا نے ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں. خدا کا کلام عزیزو آج جو اس کے نبی کی معرفت کیا خدا نے میں تمہارے دلوں کو بدلنے کے اندر انٹرسٹڈ ہے. وجوہات بھی بتائی کس لیے انٹرسٹڈ اور خدا نے آج یہ بھی کلام آپ کے ساتھ کیا. اگر آپ کے دل بدلے ہیں تو پھر
آپ کو دعا کا ہونا چاہیے. اگر دعا کو نہیں ہے تو پھر دل نہیں بدلے. آپ نے کامل طور سے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اگر ہوئے ہیں نئے سرے سے پیدا, نئے سرے سے تو پیدا ہوا بندہ فلمیں نہیں دیکھتا, ڈرامے نہیں دیکھتا, گانے نہیں سنتا, ایپچیاں نہیں کرتا, گالم گلیچ نہیں کرتا, دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا. دیکھیں کیا دل بدلا ہے. دل بدل کر بپتسمہ لیا یا آئے بس سارے جا رہے سن تو میں نہیں چلا گیا. اور دل بدلے ہوئے لوگ شہیدوں کی حفاظت کے اندر رہتے ہیں. دل بدلے ہوئے لوگ چراغوں کی مانت ہوتے ہیں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں, پلنگ کے نیچے نہیں. چراغ جلایا ہے تو سوتا پہنے, چراغ جلایا ہے تو نوکری میں چکر سے تھلے بناس خیالہ کے نیچے. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چل کے منادی کرنی ہے. اور اگر دل بدلا ہے تو کیا قوت دستیاب ہے, کیا ہم پولیس کی قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو سکے. اور کیا اگر دل بدلا ہے تو ہماری باتوں سے, ہمارے دعا کرنے سے, ہمارے رہن سہن سے, انتظام و انتظام سے, ہمارے کسی کے ساتھ بزنس کرنے سے, ہماری کوائنوں کو شیئر کرنے سے برکت ملتی ہے یہ نہیں. اگر یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو خداوند عزیز و چاہتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدلے. جن کے اندر یہ سب باتیں ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کنگریچولیشن ٹو یو. اور اگر کوئی صرف دعویٰ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نیا انسان ہوں, نئے سرے سے پیدا ہوں, اور یہ 6 باتیں اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں. سب سوچیے گا عزیزوں, خداوند کا یہ کلام نوجوانوں کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ خداوند چاہتا ہے تو اپنے دل کو بدلنے کے لیے خدا کے خون کی قدرت کو اپنی زندگی کو بدلے تاکہ تیرے دل کی کنڈیشن بدل جائے اور تو بدل کر اور بھی انسان ہو جائے. خدا اس کلام کے سبب سب کو بدل دے.